السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہمارے قلب میں یہ کس کی یاد آئی ہے؟ وہ شمع نور ہدا رب نے جو جلائی ہے، وہ جس کی باتیں بھی قانون زندگی ٹھہریں، وہ جس کی باتیں بھی قانون زندگی ٹھہریں، حدیث پاک سے انسان نے راہ پائی ہے۔ معزز و محترم سامعین اکرام، یہ چونکہ بہت اہم باب تھا اس لیے میں نے اس کو 2 حصوں میں کیا، اور کل بھی کچھ درس لمبا ہو گیا۔ باب ہے سنت کی حفاظت اور اس کے آداب سے متعلق۔ انشاءاللہ آج اس کو اللہ کی توفیق سے ہم ختم کریں گے۔ اس میں بہت ساری اہم آیات تھیں، اس لیے میں نے سوچا اس کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ آگے جو آیت کریمہ ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 65، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے فرمودات اور آپ کی سنتوں کی حفاظت کو بیان کرتی ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہاں رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی سنت کی اہمیت کو بیان کرنے سے پہلے قسم کھائی۔ کس کی قسم؟ اپنی ربوبیت کی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے پروردگار اور آپ کے رب کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک آپسی اختلاف والے مسائل میں، آپس کے اختلافی مسائل میں آپ کو حکم نہ مان لیں، اور حکم ہی نہ مانے بلکہ حکم ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کے فیصلے کو بلا چوچرا تسلیم نہ کر لیں۔ یہ تقاضا ہے ایمان کا۔ اور اس سے متعلق ایک بڑا مشہور واقعہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اور وہ واقعہ ایک انصاری اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے درمیان پیش آیا۔ حرہ کے نالوں سے متعلق ایک انصاری شخص کا جھگڑا ہو گیا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دونوں اسی نالے سے اپنے کھیت کو سیراب کرتے تھے، تو وہ انصاری کہہ رہے تھے کہ میں سیراب کروں گا، میرا حق ہے اور میرا جو ہے زیادہ حق بنتا ہے، اور وہ جو ہے نالا جو تھا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کھیت تھا وہ جو ہے اسی کھیت سے متعلق وہ نالا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مقدمہ پیش ہوا، اس نالے کے بارے میں اختلاف اور جھگڑا جب پیش کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر، پہلے تم سیراب کر لو اپنے کھیت کو، تمہارا کھیت پہلے پڑتا ہے تو تم پہلے سیراب کر لو اپنے کھیت کو، اور پھر پانی کو اپنے پڑوسی کو دے دو۔ یہ جب سیراب کر لے جاؤ، اپنا کھیت سیراب کر کے فارغ ہو جاؤ، تو وہ پانی چھوڑ دو، تمہارا جو پڑوسی ہے انصاری وہ بھی جو ہے اپنے کھیت کو سیراب کر لے گا۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ پہلے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اپنے کھیت کو سیراب کر لیں۔ جو شخص تھا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فیصلہ عصبیت کی بنیاد پر کیا، یہ فیصلہ آپ نے عصبیت کی اور قرابت داری کی بنیاد پر کیا ہے، کیونکہ وہ آپ کے چچازاد بھائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ ناراض ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر، اب تم اپنی کھیتی کو اس نالے سے سیراب کرتے رہو، سیراب کرتے رہو، یعنی پانی کو اس وقت تک روکے رکھو جب تک وہ دیوار تک نہ پہنچ جائے، یعنی مکمل ڈبا ڈب جب تک آپ کا کھیت بھر نہ جائے پانی سے، مکمل جب تک سیراب نہ ہو جائے، پانی کھولنا نہیں اس کے لیے، مکمل طور سے اپنی کھیتی کو سیراب کرنے کے بعد جب دیوار تک پانی پہنچ جائے، مکمل کھیتی پانی میں ڈوب جائے آپ کی، اس کے بعد کھولنا پانی دوسرے کے لیے، پڑوسی کے لیے جو تم سے جھگڑا کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کے لیے ان کا پورا حق مکمل طور سے دلوایا۔ حالانکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا مشورہ دیا تھا جس میں دونوں کے لیے آسانی تھی۔ آپ نے کہا تھا کھیتی سیراب ہوتے سے چھوڑ دو، اپنے پڑوسی کو سیراب کرنے دو، لیکن بعد میں آپ نے سختی کے ساتھ کہا کہ مکمل طور سے جب تک سیراب نہ ہو جائے تب تک وہ پانی دوسرے کے لیے، پڑوسی کے لیے نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا حکم تھا اس میں کشادگی تھی اور آسانی تھی۔
مگر جب اس انصاری شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض اور مشتعل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے لیے ان کا مکمل حق دلوایا، ان کو مکمل حق جو ہے دینے کے لیے آپ نے حکم دیا کہ مکمل حق تم اپنا لے لو۔ اور اس کے بعد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ آیت کریمہ اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی جو ایک انصاری سے میرا جھگڑا ہوا تھا، کھیتی کے سیراب کرنے کے بارے میں، نالے سے متعلق اسی واقعے سے متعلق کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اس شخص کے دل میں تھوڑی سی کھٹک محسوس ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سننے کے بعد وہ مکمل طور سے تسلیم نہیں کر رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہا آپ کے پروردگار کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلوں کو بلا چونچرا، بلا کسی دل میں تنگی کے قبول نہ کر لیں، خوشی بخوشی قبول نہ کر لیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا۔ تو صرف اسلام نماز روزے کا نام نہیں ہے، پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کبھی سماج کے ڈر سے، کبھی معاشرے کے ڈر سے، کبھی کسی بڑے آدمی کے ڈر سے، کبھی کسی عہدیدار کے ڈر سے، کبھی کسی ظالم کے ڈر سے ہم اپنے احکامات کو بدل دیتے ہیں، یعنی اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسروں کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ اسی لیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں باقاعدہ یہ باب باندھا ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر علماء اور عمراء اور حکام کی باتوں کو قبول کرنا، جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ علماء اور حکام کے کہنے پر حرام کر دینا، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرنا، یہ بھی ایک شرک ہے، یہ بھی ایک کفر ہے، اور یہ بھی توحید کے منافی امور میں سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ آ جائے، اگر حدیث و قرآن سے کوئی بات ثابت ہو تو کسی کے ڈر اور خوف سے یا کسی کے جو ہے ورغلانے سے، بہکانے سے ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اور کجی کا جو معاملہ، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دو شخص ہیں، بالکل واضح مثال، دو شخص ہیں، آپ نے فجر کی اذان کے بعد دو آدمیوں کو جگایا، دو شخصوں کو جگایا۔ ایک شخص کو آپ نے کہا اللہ کے بندے اٹھ جاؤ، اذان ہو چکی ہے فجر کی، نیند سے بیدار ہو، اللہ کی عبادت کرو، اور یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کا حکم دینا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ نے جگایا اپنے گھر کے کسی فرد کو یا کسی دوست کو یا کسی پڑوسی کو یا روم پارٹنر کو، تو اس نے کہا ابھی مجھے سونے دو، کتنے لوگ سو رہے، تم نے میری نیند کو خراب کر دیا، یہ جملہ اس نے کہا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اس نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی، اس نے نماز تو پڑھی لیکن نبی کے فیصلے کو، اللہ کے فیصلے کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول نہیں کیا۔ اور ایک دوسرا شخص، آپ نے اس کو بیدار کیا، اس نے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے، بہت اچھا کیا آپ نے مجھے جگا دیا، اگر آپ آج بیدار نہ کرتے تو میری نماز فجر چھوٹ جاتی، میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے اللہ کی عبادت کے لیے بیدار کیا، مجھے خوشی ہوئی اور مجھے آپ کے لیے دعائیں دل سے نکل رہی ہیں۔ تو دوسرا شخص وہ ہے جس نے اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کیا، نماز دونوں نے پڑھی، لیکن ایک شخص نے یہ جملہ کہا کہ تو نے میری نیند کو خراب کیا، ڈسٹرب کیا، ہزاروں لوگ سو رہے ہیں، ہم کو سونے دیتے، کیا ضرورت تھی جگانے کی، نماز تو پڑھ لی اس نے، لیکن نماز کا وہ حق اس نے ادا نہیں کیا، کیونکہ اس نے زبان سے یہ بات نکالی کہ میری نیند کو تم نے ڈسٹرب کیا، جبکہ اللہ کا حکم ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ فجر کی اذان میں یہ آواز آتی نا الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ تو یہ مثال میں نے دی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ آ جائے تو ہمارے دل میں کوئی کجی اور کسی طرح کا کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ فیصل ماننا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کو، جو بھی اختلاف ہو جائے اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے اسی فیصلے کو مان لینا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ، وہ ماننا دل کی رضامندی سے ہو، لوگوں کے کہنے اور لوگوں کے دباؤ پر نہیں ہو کہ چلو اللہ کا حکم ہے آپ کو ماننا پڑے گا، نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ آدمی اپنے مرضی سے اللہ کے حکم کو مانے کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبی کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ مکمل طور سے اسے تسلیم کر لیا جائے، اس میں کسی بھی طرح کی تنگی دل میں محسوس نہ ہو۔ ہم نے نماز پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ہم کو بولے یا نہ بولے ہم نماز پڑھیں گے، کوئی بھی نیکی کا کام ہم کرتے ہیں کسی کے دباؤ میں ہم نہیں کرتے، ہمیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا جوئی ہم کو مقصود ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری آیت کریمہ ہے اسی سے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ یہ پوری آیت ہے، اس پوری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اولو الامر
یعنی آپ کے جو علماء اور جو حکام ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن آگے شرط لگائی اللہ نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. یعنی اطیعو کا جو لفظ ہے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خاص ہے. حقیقی اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. اور جب اختلاف ہو جائے تو لوٹایا جائے گا کہاں پہ؟ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف لوٹایا جائے گا. اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ فردوہ الی اللہ والرسول والی اولی الامر منکم، بلکہ کہا فردوہ الی اللہ والرسول. اختلاف ہو، اختلاف کی حالت میں فیصلہ اللہ اور اس کے رسول ہی کا مانا جائے گا. اور یہی اختلاف کا حل ہے. کوئی بھی اختلاف ہو جہاں دلیل اللہ کی کتاب سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مل جائے، اگر سارے مسلمان مان لے جھگڑا نہیں رہ جاتا، جھگڑا کوئی باقی نہیں رہتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اس کو حل کرنا چاہیے. جس کی بھی کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے مان لینا چاہیے، اور جس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے. اور یہی اہل الحدیث کی جو ہے دعوت ہے. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ شریعت اللہ کے حقوق اور اللہ رب العالمین کے بندوں کے حقوق دونوں کو شامل ہے. شریعت جو ہے اس میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی بھی جو ہے فرضیت موجود ہے، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی فرضیت موجود ہے. آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگوں میں بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ نماز و روزہ میں بہت کھڑے ہوتے ہیں لیکن حقوق میں فیل لیتے ہیں، حقوق میں فیل ہو جاتے ہیں. کسی کی زمین، اس کا مکان، اس کا کاروبار، سب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نماز روزہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے حقوق کی بات کی جائے تو بہت کچھ زیادہ کھڑے ہیں، کھوٹے ہیں اور کھڑے ہیں اور پکے ہیں اس عبادت ہے اللہ کی عبادت بندگی میں، لیکن حقوق کے معاملے میں زیرو ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ حقوق کے معاملے میں، امانت داری کے معاملے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن نماز روزہ سے انہیں کوئی مطلب نہیں، اللہ کی عبادت سے انہیں کوئی جو ہے سروکار نہیں. دونوں چیزوں کو ادا کرنا ضروری ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے جو لمبی آیت ہے آیت دین ہے. قرض سے متعلق جو آیت ہے، کتنی لمبی آیت ہے قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی قرض سے متعلق. اور قرض یہ حقوق العباد میں ہے کہ نہیں ہے؟ حقوق العباد میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے کوئی جنازہ آتا ابتدائی دور میں تو آپ پوچھتے قرض تو نہیں ہے؟ اگر وہ مقروض شخص ہوتا تو کہتے تم لوگ اپنے بھائی پر نماز جنازہ پڑھ لو. لیکن جب شادگی آئی تو آپ ادا کر کے پھر نماز جنازہ اس کی پڑھتے تھے، اس کا قرض ادا کرتے تھے. کیونکہ قرض جب تک ادا نہ کیا جائے بندے کی روح معلق رہتی ہے، اس کا حساب معلق رہتا ہے. تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ کے حقوق کی بھی تفصیل ہے. کتاب و سنت کے اندر اللہ کے حقوق کے علاوہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے حقوق کی بھی تفصیل موجود ہے. وہی میراث سے متعلق آتے ہیں، حقوق سے متعلق آتے ہیں، اور احادیث بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. اور اسی طرح سے جہاں اللہ کا حکم آ جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم کو ماننا یہ کفر ہے اور اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جائیں، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر. ایسے لوگ جو شریعت کے مخالف ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور بعض آیتوں میں ظالمون بھی کہا گیا، جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ اس میں بڑی اچھی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں. جیسے حدیث قرآن سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے ویسے حدیث سے بھی مسئلے ثابت ہوتے ہیں، دونوں میں کوئی تفریق نہیں، دونوں کا مقام ایک ہے. اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ایک حدیث ابن ماجہ کی بڑی واضح روایت ہے. کہتے ہیں راوی حدیث میں مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الرجل متکئا علی اریکتہ یحدث بحدیث من حدیثی فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ عز وجل فما وجدناہ فیہ من حلال استحللناہ وما وجدنا فیہ من حرام حرمناہ. کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، آپ نے پیشین گوئی فرمائی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک شخص اپنی آرام دہ کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، اسے میری حدیث سنائی جائے گی، اسے میری حدیث سنائی جائے گی. یحدث بحدیث من حدیث، اسے میری حدیث سنائی جائے گی اور کہا جائے گا یہ بھی فرمان رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو وہ کہے گا ہمارے لیے اور تمہارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. کیا کہے گا؟ ہمارے اور تمہارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. جو قرآن مجید میں حلال ہے ہم اسے حلال سمجھیں گے، جو قرآن میں حرام ہے ہم اسے حرام سمجھیں گے. اور اس کے بعد کہتا ہے اس کے علاوہ جو چیز ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یعنی وہ حدیث کا انکار کرنے والا ہوگا، حدیث کو نہ ماننے والا ہوگا. سن لو جو چیز. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضاحت کے ساتھ سن لو
الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، سن لو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں اپنی حدیث میں حرام کہی ہے وہ چیز اسی طرح سے حرام ہے جیسے قرآن میں اللہ نے حرام کہا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جس کو حرام کہا ہے اسی طرح سے وہ حرام ہے جیسے قرآن میں حرام چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ حدیث کے انکار کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اس میں سبق ہے کہ جو کوئی بھی آدمی قرآن مجید کو مانے اور حدیث کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید ایک متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ کتنی جگہوں پر اللہ نے نماز کا حکم دیا اور نماز قائم کرنے کی تعلیم دی، لیکن نماز کے اکثر مسائل کہاں موجود ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے۔ رکوع کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، تشہد کا طریقہ، یہ ساری کی ساری دعائیں کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں جانتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے اور دردناک عذاب لاحق نہ ہو جائے۔ فتنے سے مراد شرک کے اندر نہ پڑ جائیں، کفر کے اندر نہ پڑ جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے عذاب علیم سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں ان کو قتل نہ کر دیا جائے، یعنی اس جو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے حوالے نہ کر دے کہ ظالم لوگ اسے قتل کر ڈالیں، یا اس کو جو ہے اس پر کوئی گناہ کی وجہ سے حد کوئی نافذ کی جائے، کوئی ایسا بڑا مجرم ہو جائے یا جیل کے سلاخوں کے اندر اس کو ڈال دیا جائے۔ اور قیامت کے دن کا عذاب تو بہت سخت ہے، قیامت کے دن کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ نے قرآن میں بہت ساری مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح سے ایک آیت کریمہ ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے ہمارے پیغمبر آپ کی ذمہ داری ہے ہدایت ارشاد۔ ہدایت ارشاد میں سیدھی راہ دکھانا، سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ آپ کا کام ہے، اور ہدایت توفیق اللہ کا کام ہے۔ راستہ دکھانا پیغمبر اور رسول کا اور علماء کا کام ہے، لیکن ہدایت کی توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جیسے کہ ابو طالب آپ کے چچا تھے، کتنا پیار کرتے تھے لیکن توفیق نہیں ملی، توفیق نہیں ملی کہ اپنی زبان سے ایک بار لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باقاعدہ موجود ہے کہ اسلام پر ان کی جو ہے وفات نہیں ہوئی، وہ عبد المطلب کے دین پر کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اور اسی طرح سے آخر میں ایک اور آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اے اللہ کے پیغمبر کی بیویوں تمہاری بڑی ذمہ داری ہے، جس طرح سے اللہ کے پیغمبر نے تمہیں شریعت سنائی ہے، سکھائی ہے، بتائی ہے، قرآن کی آیتیں سنا کر کے تم کو پڑھ کر کے بتایا ہے، اس کو یاد رکھو۔ یعنی ازواج مطہرات کی ذمہ داری کو بیان کیا گیا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی کتاب کو بھی یاد رکھو اور سنت کو بھی یاد رکھو۔ بہت سارے مسائل ہیں ازواج مطہرات نے بیان کیے جو خواتین سے متعلق ہیں، جو شریعت کی بہت اہم مسائل سے متعلق ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور سے انہیں حکم دیا کہ اے پیغمبر کی بیویوں، جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ کے پیغمبر تلاوت کرتے ہیں، چاہے قرآن کی آیت تلاوت کریں، چاہے حدیث بیان کریں کوئی، اس کو یاد رکھو اور یاد رکھنے کے ساتھ اس پر عمل بھی کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، سب پر اپنی رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے، ہمارے دلوں میں ان کا احترام اور ان کی عزت ہونی چاہیے۔ یقیناً اگر کوئی سچا مسلمان ہے، جیسے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے ہمارے دل عظمت سے عزت سے بھر جاتے ہیں، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمارے سامنے آتا ہے ہمارے دل اللہ رب العالمین کی توفیق سے ان سے متعلق عزت اور احترام سے بھر جاتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے، ایمان کے حساب سے، کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں، قرآن میں ان کی عظمت کا اعلان کیا، باقاعدہ 10 آیتوں کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا کہ وہ پاک ہیں، وہ پاک ہیں، پاکیزہ باپ کی جو ہے بیٹی ہیں، اور تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم نے ایسے جو ہے پاکیزہ خاتون اور اللہ کی بندی کے بارے میں ایسی بات کی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہوتی تو جتنے لوگوں نے غلط باتیں بولی تھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سب کو اللہ کا دردناک عذاب پکڑ لیتا۔ یہ اللہ کی رحمت اگر نہ ہوتی، قرآن پڑھ کر کے دیکھیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو خاص طور سے توحید و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو درگزر فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔